إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم عورت کا لباس. انسان کی امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پابند لباس بنایا ہے. اسی وجہ سے وہ پیدائش کے دن سے ہی کسی نہ کسی لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر یہ سلسلہ اس کی وفات پر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسے قبر میں اتارتے وقت بھی سفید لباس میں ملبوس کر کے ہی اتارا جاتا ہے. گویا لباس انسان کا جز ہے، اور یہی چیز انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز بھی کرتی ہے. اب آئیے میں اور آپ لباس کا معنی و مفہوم دیکھتے چلے. لباس عربی زبان کا لفظ ہے. لباس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: لباس وہ چیز ہے جو بدن کو چھپاتی ہے اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے. ہر چیز کا لباس وہ چیز ہوتی ہے جو اسے ڈھانپے. خواتین اسلام کا لباس کیسا ہو، یہ سوال ہے. عورت سراپائے پردہ ہے، اس لیے اس کے جسم کے جملہ اعضاء کا پوشیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے. عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا عورت گھر کی چار دیواری میں اپنے بھائی بہن اور دیگر محرم رشتوں کے سامنے اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم چھپا کر رکھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 میں ارشاد فرمایا: قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمتوں میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے. مسلمان عورت کے لیے مردوں کی مشابہت والا لباس بھی منع ہے. آج معاشرے میں لوگ لباس کے جن فتنوں میں مبتلا ہیں وہ بے شمار ہیں. شیطان کے دوست ایسے خوشنما طریقوں سے ہمارے دین اور اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اس احساس کے فقدان کی وجہ سے ہی آج عورت نے مرد کی مشابہت والا لباس اپنانا شروع کر دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسا
جیسا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ مسلمان خواتین ایسا لباس نہ پہنے جس سے غیر مسلم اقوام کی مشابہت ہو۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عقائد، عبادات، لباس، عادات، اطوار، حتیٰ کہ سلام کرنے میں بھی غیر مسلم اقوام سے مشابہت کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ مسلمان عورت باریک اور تنگ لباس نہ پہنے۔ مسلمان عورتیں ایسا چست و تنگ و تاریک یعنی باریک لباس نہ پہنے جس سے ان کے قابل ستر اعضاء ظاہر ہو۔ اس قسم کا لباس اس لیے ناجائز ہے کیونکہ لباس پہننے کا اول مقصد ستر پوشی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یعنی سورہ نور کی، وَلْيَغْرِبْنَا بِقُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دامن پر اپنی چادریں لپیٹ لیا کرے، تو انہوں نے موٹے کپڑوں کے پردے پھاڑ کر اوڑھنیاں بنائی اور حکم ربانی کی تعمیل کی۔ مسلمان عورتوں کا زیب و زینت یہ کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ جانتے چلے۔ زینت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں اضافہ کرے۔ عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زیب و زینت میں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے جن چیزوں کے استعمال سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسا کہ بالوں میں مصنوعی بال لگانا، جسم پر بیل بوٹے بنانا، چہرے سے بال اکھاڑنا، دانتوں کو خوبصورت بنانا، اونچی ایڑی والی جوتی پہننا وغیرہ۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اسلام قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور شیطان کے مکر و فریب سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ لباس انسان کا امتیازی وصف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں یہ بات بیان فرمائی، کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورعشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بنے، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ یقیناً لباس ستر پوشی کے ساتھ ساتھ زینت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ ہے کہ اس میں ریا و نمود مقصود نہ ہو۔ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ ستر دکھائی دے، اتنا تنگ و چست نہ ہو کہ ستر والے اعضاء نمایاں ہو۔ مردوں کے لباس کی مشابہ نہ ہو، کافر عورتوں کے لباس کی مشابہ بھی نہ ہو۔ دور حاضر میں فتنہ مال کے بعد سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے لباس کا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شو روم یہودیوں اور صلیبیوں کی ملکیت ہے اور ڈیزائنر سوٹس کے نام پر انہوں نے ایسا زہر پھیلایا ہے کہ اکثر مسلم لڑکیاں اس جان لیوا زہر سے متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کپڑوں کا کیا عالم ہے۔ ٹاپس ایسے باریک کہ جن کے جھروکوں سے جسم جھانکتے ہیں اور
اور شلوار کے نام پر ایسے ٹائٹ لیگنز جس سے جسم کی ساخت ظاہر ہوتے ہیں۔ اوڑھنی تو جیسے گلے کا ہار بن گئی ہے۔ کسی شاعر نے کتنی صحیح بات کہی، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بوڑھی ہو چکی ہے۔ ان کے بیٹے منظر کو مال غنیمت میں خوبصورت منقش باریک زنانہ کپڑے ملے۔ ان کپڑوں کو انہوں نے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کیا۔ بوڑھی ماں کی بصارت زائل ہو چکی تھی، کپڑوں کو ہاتھ سے ٹٹول کر بیٹے سے مخاطب ہوئی، بولی اتنے باریک کپڑے تم میرے لیے لائے ہو، یہ باریک کپڑے میں نہیں پہن سکتی، میرے لیے موٹے کپڑے لاؤ۔ آج افسوس ہے ان فیشن زدہ لڑکیوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نساء کاسیات عاریات، بظاہر کپڑے تو پہنی ہوئی ہیں لیکن در حقیقت وہ ننگی ہوں گی، اور یہ معاشرے کی بدترین و بدنصیب خواتین ہیں جو جنت میں تو درکنار جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ريحها وان ريحها لیجدن من مسیرت کذا و کذا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کی خوشبو جنت میں جانے سے 40 سال قبل آئے گی۔ سنن نسائی میں 70 سال پہلے اور صحیح ابن حبان میں 100 سال پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی بدنصیب ہیں وہ خاتون جو جنت سے اس قدر دور کر دی جائے گی۔ تو میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو شرعی لباس پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان عورتوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام خواتین کو اچھی طریقے سے اپنی ستر پوشی کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔